الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، دوستو، ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے اور جہنم کے عذاب سے بچ جائے، کیونکہ جنت میں داخل ہونا اور جہنم کے عذاب سے بچ جانا یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 185، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا جائے، جہنم کا عذاب اس سے ہٹا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ تو آئیے میں آپ کو حدیث کی روشنی میں ان چند اعمال کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جن اعمال صالحہ کے ذریعے، جن اعمال صالحہ کو آپ انجام دے کر جنت میں داخل ہو سکتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ چنانچہ ابو ہریرہ جلیل القدر صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اصبح منکم اليوم صائما، کہ آج تم میں سے کون ہے جو روزے سے ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، فمن تبع منکم اليوم جنازہ، آج تم میں سے کس نے نماز جنازہ اور تدفین میت میں شرکت کی ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شرکت کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، کہ آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی ہے، کس نے بیمار آدمی کی تیمارداری کی ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مریض کی عیادت کی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پیارے رسول، ہمارے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، کہ یہ خصلتیں جس میں جمع ہو جائیں وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم 1027 نمبر کی حدیث کہ یہ خصلتیں جمع ہو جائیں۔ کون سی خصلتیں؟ کہ نفلی روزہ رکھتا ہو کوئی شخص، نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہو، مسکین کو کھانا کھلاتا ہو، کسی مریض کی عیادت کرتا ہو، یہ خصلتیں جس میں جمع ہو جائیں وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ میرے بھائیو، اس حدیث سے پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اعمال خیر میں سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے تھے، اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو شخص ان تمام اعمال کو ایک ہی دن میں انجام دے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی کوئی شخص ارادہ کر لے کہ آج مجھے روزہ بھی رکھنا ہے، آج مجھے کسی جنازے میں شرکت کرنی ہے، کسی مسکین کو کھانا کھلانا ہے، کسی مریض کی عیادت کرنی ہے، تو جو شخص ان تمام اعمال کو ایک ہی دن میں انجام دے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو آئیے میرے پیارے بھائیوں، ان اعمال کو انجام دیجئے اور جنت میں داخل ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک اعمال کو اور عمومی طور پر اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
محترم سامعین، اسلامی تعلیمات کو جاننے کے لیے الفرقان نامی چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔